جانشین رضا شاہ اختر رضا، جانشین رضا شاہ اختر رضا، ان کی نورانی صورت پہ لاکھوں سلام۔ جانشین حضور مفتی اعظم ہند حضرت علامہ مفتی الحاج الشاہ محمد اختر رضا خان قادری بریلوی ازہری رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کے حصول علوم اسلامیہ و کرامت۔ جانشین مفتی اعظم ہند نے گھر پر والدہ ماجدہ سے قرآن کریم ناظرہ ختم کیا۔ اسی دوران والد ماجد مولانا ابراہیم رضا خان جیلانی سے اردو کی کتابیں پڑھیں۔ گھر پر تعلیم حاصل کرنے کے بعد والد محترم نے دارالعلوم منظر اسلام میں داخلہ کرا دیا۔ نحومیر، میزانو، منشعب وغیرہ سے ہدایہ آخرین تک کی کتابیں دارالعلوم منظر اسلام کے بہترین اساتذہ کرام سے پڑھیں۔ تاج الشریعہ نے فارسی کی ابتدائی کتب، پہلی فارسی، دوسری فارسی، گلزار گلستہ اور بوستہ منظر اسلام کے استاذ حافظ انعام اللہ خان تسنیم حامدی بریلوی سے پڑھیں۔ 1952 عیسوی میں FR اسلامیہ انٹر کالج میں داخلہ لیا، جہاں پر ہندی اور انگریزی کی تعلیم حاصل کی۔ مفسر اعظم ہند کے مرید خاص جناب نثار احمد حامدی سلطان پوری مرحوم کی کوششوں سے جامعہ ازہر قاہرہ مصر سے عربی ادب میں مہارت حاصل کرنے کے لیے فضیلت الشیخ مولانا عبدالتواب مصری کی خدمات حاصل کی گئی تھی۔ شیخ صاحب دارالعلوم منظر اسلام میں درس و تدریس دیا کرتے تھے۔ ان کے خاص تلامذہ میں آپ کا شمار تھا۔ آپ کا دوران طالب علمی معمول تھا کہ علی الصبح عربی اخبارات استاد کو سناتے اور اردو ہندی کے اخبارات کو خبروں و اطلاعات کو عربی زبان میں ترجمہ کر کے سناتے۔ آپ کو شیخ صاحب بڑی توجہ اور انہماک سے پڑھاتے۔ آپ کی ذہانت و فطانت کو دیکھتے ہوئے جامعہ ازہر میں داخلہ کا مشورہ مولانا ابراہیم رضا خان جیلانی کو دیا تو وہ تیار ہو گئے۔ تاج الشریعہ جانشین مفتی اعظم ہند 1963 عیسوی میں جامعہ ازہر قاہر مصر تشریف لے گئے۔ وہاں اپنے کلیہ اصول الدین MA میں داخلہ لیا۔ مسلسل 3 سال تک جامعہ ازہر مصر میں رہ کر جامعہ کے فن تفسیر و حدیث کے ماہر اساتذہ سے اکتساب علم کیا۔ تاج الشریعہ بچپن ہی سے ذہانت و فطانت اور قوت حافظہ کے مالک تھے اور عربی ادب کے دلدادہ تھے۔ جامعہ ازہر مصر میں داخلہ کے بعد آپ کی جامعہ کے اساتذہ اور طلباء سے گفتگو ہوئی تو آپ کی بے تکلف فصیح و بلیغ عربی گفتگو سن کر محو حیرت ہو جاتے تھے اور کہتے تھے کہ ایک اجمیع النسل ہندوستانی عربی النسل اہل علم حضرات سے گفتگو کرنے میں کوئی تکلف محسوس نہیں کرتا۔ واقعی قابل حیرت بات ہے۔ جامعہ ازہر مصر کے شعبہ کلیہ اصول الدین کا سالانہ امتحان اگرچہ تحریری ہوتا تھا، مگر معلومات عامہ جنرل نالج کا امتحان تقریری ہوتا تھا۔ چنانچہ جامعہ کے سالانہ امتحان کے موقع پر جب جانشین مفتی اعظم ہند کا امتحان ہوا تو ممتحن نے آپ کی جماعت کے طلباء سے علم کلام کے چند سوالات کیے۔ پوری جماعت میں سے کوئی بھی طالب علم ممتحن کے سوالات کے صحیح جوابات نہ دے سکا۔ ممتحن نے روئے سخن آپ کی طرف کرتے ہوئے سوالات کو دہرایا۔ جانشین مفتی اعظم ہند نے
ان سوالاتوں کا ایسا شافی و کافی جواب دیا کہ ممتحن تعجب کی نگاہ سے دیکھتے ہوئے کہنے لگا کہ آپ تو حدیث اور اصول حدیث پڑھتے ہیں، علم کلام میں کیسے جواب دے دیا؟ تو آپ نے علم کلام کہاں سے پڑھا؟ جانشین مفتی اعظم ہند نے جواب میں کہا کہ میں نے دارالعلوم منظر اسلام بریلی میں چند ابتدائی کتابیں علم کلام کی پڑھی تھی اور مجھے مطالعہ کا بہت شوق تھا، جس کی وجہ سے میں نے آپ کے سوالات کے جواب دے دیے ہیں۔ اگر اس سے بھی مشکل سوال ہوتا تو میں صحیح جواب دیتا۔ آپ کے جواب سے مسرور ہو کر ممتحن جامعہ نے آپ کو جماعت میں پہلا مقام اور پوزیشن دی اور آپ اول نمبروں سے پاس ہوئے۔